أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا صدق الله العظيم. آج گرامیٹیکل انالیسس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 47 سورہ کہف کی. تو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں. جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. یوم نسیر الجبال ترى الأرض بارزة حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. تو یہ ہم نے جو الفاظ ہے یا جو کلمات ہے جو ورڈز ہے جن پہ آیت مشتمل ہے وہ ہم نے الگ کر لیا. اب پھر سیکنڈ سٹیپ پہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں جو الفاظ ہے جو ورڈز ہے یا جو کلمات ہیں وہ اس میں سے کچھ اسماء ہوتے ہیں, کچھ افعال ہوتے ہیں, کچھ حروف ہوتے ہیں. تو ان کا ہم اب تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ پہ یہ اور کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری میں سے. یوم وقت کو ہمیں بتاتا ہے, دن کو بتاتا ہے, تو اس کو یہ اسم ظرف کی کیٹیگری میں سے یعنی یہ اسماء ہے, ظروف اسم. نسیر میں اس میں ابتدا میں علامت مضارع ہے الف تا یا نون, تو یہ آپ کا فعل ہے. باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. الجبال میں ابتدا میں الف لام, تو جس بھی ورڈ کے ابتدا میں الف لام ہوگا اس کو ہم وہ اسم ہی ہوتا ہے, یعنی الف لام اسم کی موٹی علامت ہے. حروف کی کیٹیگری. ترا اس میں بھی ابتدا میں علامت مضارع ہے الف تا یا نون میں سے, تو یہ آپ کا فعل ہے. الارض اس میں بھی الف لام ابتدا میں ہے, تو یہ آپ کا اسم. بارزتن اس میں آخر پہ گولتا ہے نمبر 1. دوسرا تنوین بھی ہے, یہ اسم کو پہچاننے کی علامات میں سے ہے, تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. دوبارہ اینڈ کے میننگ میں حرفیات حروف کی کیٹیگری. حشرنا دیکھیے نا عموماً یہ فعل مضارع یعنی فعل ماضی کی جو آخری صیغہ ہے متکلم جمع, اس میں اینڈ پہ نا آتا ہے. ضربنا, نصرنا, کتبنا, یہاں پہ آ رہا ہے حشرنا, تو یہ آپ کا فعل ہے. باقی ڈیٹیلز آگے آئے گی. ساتھ میں ہم کی ضمیر ہے, تو یہ ضمائر سارے اسم و اسماء ہوتے ہیں. یہ فا استنافیہ یا 10 ہینس اس طرح کا میننگ میں استعمال ہوتا ہے, تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری. لم حروف جازمہ میں سے ہے, اور جب بھی حروف جازمہ آتا ہے اس کے بعد فعل مضارع آئے گا, کیونکہ حروف جازمہ فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے نغادر, تو لم سے ہمیں پتا چلا کہ آگے فعل جو کلمہ آنے والا ہے وہ فعل ہے. دوسرا نغادر میں علامت مضارع نون بھی پریزنٹ ہے, تو بہرحال یہ آپ کا فعل ہے. من حروف جارہ آئے گا تو اس کے بعد لازماً اسم آئے گا مجرور, یہاں پہ ہم کی شکل میں اسم ہے. احدن یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس پہ آخر پہ تنوین ہے, تو یہ آپ کا اسم. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو آیت نمبر 47 ہے اس میں اسماء, افعال اور حروف کے ہم نے الگ کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا فائنل سٹیپ ہے, ہمارا تیسرا سٹیپ, وہ ہے گرامیٹ کے قواعد جو ہے, یعنی جو صرف اور نحو کی جو موٹے موٹے قواعد کو اپلائی کر کے اس کا گرامر دیکھ کے جو معنی ہمیں ملے گا وہ ہم انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں. اور اس کا میننگ اینڈ ہے. اور یوم دیکھیے یوم جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ اسم ظروف میں سے, یعنی جب بھی کوئی کام ہوگا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ کس جگہ ہوگی, کس وقت ہوگی, وقت یا جگہ کو بتانے کے لیے. یوم دن یہ ہمیں وقت کو بتاتا ہے, تو یہ ظرف زمان ہے, اس کا مطلب ہے دن. ٹھیک ہے. اب یہاں آیت کی ابتدا میں یوم آ رہا ہے, تو اس کو ہم یوم سے پہلے ہم ما قبل
کوئی چیز محذوف مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اذکرو, یعنی یہاں اذکرو اگر ہم محذوف مان لیں اذکرو. اس طرح سے از جو ہے ازا اگر یہ کسی بھی آیت کی ابتدا میں ہوتا ہے وہاں بھی ہم اذکرو مان لیتے ہیں محذوف. اذکرو اذکرو یعنی یاد کرو. تو جب اذکرو فعل آ گیا تو اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ مفعول بھی ہے, تو یہ مفعول بھی اس لیے منصوب ہے, تو یوم منصوب ہے. اور ضروب سارے کے سارے جب بھی یہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں کسی بھی آیت میں جو اس میں ظرف ہوگا, چاہے ظرف مکان ہو ظرف زمان, وہ منصوب ہی استعمال ہوگا. تو ہم یاد اس کو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, یاد کرو وہ دن, اذکرو و, اور یاد کرو وہ دن, یاد کرو یوم وہ دن, یا اس دن کو, یا اس دن کو, وَيَوْمَ. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو یہ ہمیں مخاطب ہے کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اس دن کو. اور اس ٹائم پہ جب حضور یہ میسیج لے کے آئے تھے تو کافروں کو بھی مخاطب ہے, مسلمانوں کو بھی مخاطب ہے. وَيَوْمَ, اور اس دن, یا اذکرو وَيَوْمَ, اس دن کو یاد کرو. کس دن کو یاد کرو, آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. نُسَيِّرُ, چونکہ یہ فعل ہے, جب یہ فعل ہے تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے یہ فعل کی ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے. عموماً ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی سے ہی 99% الفاظ قرآن پاک میں ملتے ہیں, افعال. باقی بہت کم حروف ہے جو رباعی, یعنی جن کے مادے میں 4 حروف ہے. تو اب یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی سے ہے. اب یہاں چونکہ علامت مضارع ہے, اس کا مطلب یہاں پہ جو روٹ ورڈ ہے وہ سین یا را, سین یا را. اور یہاں پہ جو آئین کلمہ ہے یا اس پہ تشدید ہے, مشدد ہے. تو پتہ ہمیں یہ چلا یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل کا مطلب جو آپ کا باب نمبر 2 آپ انگلش لینگویج میں اس کو کہہ سکتے ہو, عربی انگلش میں. تو باب تفعیل, جب یہ باب تفعیل ہے تو فعل یفعل, تو یہاں پہ ہم کہیں گے سیر یسیرو. جب آپ نے یسیرو کہا, جب آپ گردان پڑے گی تو متکلم جمع کا صیغہ آئے گا نسیرو, تو یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے. اس کا معنی اس سین یا را روٹ ورڈ پہ جو یہ لفظ ہے فعل, اس کا معنی ہے چلانا, اڑانا. نسیرو متکلم جمع ہے نا, تو ہم اڑاتے ہیں, اڑائیں گے, ہم چلائیں گے. چونکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس دن کو یاد کرو, یعنی پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پہ فیوچر کی طرف. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے ہم چلائیں گے. اور یاد کرو اس دن کو, نسیرو جس دن, آٹومیٹک ہم نہیں مانیں گے, جس دن ہم چلائیں گے, جس دن ہم اڑائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ اذْكُرُوا يَوْمَ, اور اس دن کو یاد کرو, نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے, نہیں جس دن ہم چلائیں گے. اب چونکہ فعل ہے تو فعل کے بعد ہم کس چیز کو چلائیں گے, آگے اسم ہے, اسم منصوب ہے الجبال, یہ تھا جبالن پہاڑ, جبال پہ الف لام داخل کیا تو بنا الجبالو. جبالا اس لیے بنے گا کیونکہ یہ اس فعل کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, تو مفعول بھی آ گیا یعنی پہاڑ. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور یاد کرو اس دن کو جس طرح ہم چلائیں گے, اڑائیں گے پہاڑوں کو. یعنی جو پہاڑ آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں اسٹیٹک میگھوں کی طرف جو بالکل جمے ہوئے ہیں, اس دن آپ ایسا نہیں دیکھو گے. یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے, اس دن یہ پہاڑ بالکل گھومیں گے, تیز گھومیں گے, ہم ان کو چلائیں گے, یہ خود نہیں چلیں گے, یہ اللہ کے حکم سے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ کو, یعنی پہاڑوں کو. اور کیا کریں گے, اینڈ اور وَتَرَى, چونکہ یہ بھی فعل ہے ابتدا میں علامت مضارع ہے. یہ فعل جو اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا, ٹھیک ہے. تو ترا آپ چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے تو اگر آپ اس کو باب نصر ینصر سے پڑھیں گے تو رعایا یرعیو, تو یرعیو یرعیو یعنی ینصرو پیٹرن میں ہم نے اس روٹ ورڈ کو فٹ کیا, بنے گا یرعیو. اب دیکھیے یہاں مسئلہ کیا ہے, اب ہم روٹ ورڈ یہاں دیکھیں گے تو یہاں آئین کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز العین ہے, اور یہاں پہ حرف علت یا ہے, تو یہ آپ کا ناقص, یعنی ناقص کی کیٹیگری میں سے ہے, ناقص یائی بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا جو فعل ہے, اس کے جو افعال کے سیگے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں بنیں گے ایز پر دا پیٹرن. آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا, تعلیلات کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ کو فائنل فعل ملے گا. ٹھیک ہے, تو مختصراً یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے ینصرو پہ فٹ کیا تو بنے گا یرعیو. چینج یہاں پہ کیا کریں گے, یہ جو ہے
यहाँ हमजा के माँ कबल जज्म है, तो इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे इस जबर को, और ये जज्म इधर आएगी तो क्या बनेगा, यारा यू। इसको माजूब करेंगे तो क्या बनेगा, यारा यू। और या चूंकि हर्फ इल्लत है, माँ कबल मफ्तू है, तो इसको अलिफ में बदला जाएगा तो बनेगा यारा, यारा ऐसे। तो यहाँ पे है तरा, यानी ये जो तरा है ये चूंकि यारा, इस जब आप सेगा पढ़ोगे तो जब आप वाहिद मुज़क्कर हाजिर में पहुंचोगे तो तरा आएगा, यारा से तरा, यानी देखना, रुयत देखना मुराद। वह तरा और तुम देखते हो या देखोगे, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, क़यामत के बारे में, तो ये इवेंट आने वाला है। वह तरा और जब तुम देखोगे, और तुम देखोगे, तो हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, और तुम देखोगे, यानी तुम लोग देखोगे। अगर एक आदमी के बारे में बताएंगे तो तुम देखोगे, बहुत सारे तो तुम सब लोग देखोगे। क्या देखोगे, या ए मुखातब तुम देखोगे, क्या देखोगे, फ़ेल आ गया, इसके बाद इस्म है मंसूब हालत में, इसका मतलब मफूल भी है। तुम देखोगे ज़मीन को, ये अर्दुन है, अर्दुन पे इफ़लाम दाखिल किया तो अल अर्दु, अर्दु अर्दा क्यों बना, क्योंकि इसका मफूल भी है ज़मीन, या ज़मीन को। वा और तरा अल अर्दा, और तुम देखोगे ज़मीन को। अब देखोगे ज़मीन को, अब वहाँ माइंड में आ रहा क्या देखोगे, सवाल उठ रहे हैं जहन में, या किस हाल में देखोगे, तो ये जहन में उठा। इसके बाद इसलिए दूसरा इस्म यहाँ पे आया आगे, बारिज़तन, ये इस्म था बारिज़तुन, ये तन क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे हाल है। हाल हम जानते हैं ये ग्रामर में एक टर्म है, एक ऐसी टर्म है, जब भी इस्म हाल होता है तो ये मंसूब इस्तेमाल होता है, इसलिए बारिज़तन से बारिज़तन बना। वह तरा और तुम देखोगे ज़मीन को बारिज़तन, यानी किस हाल में, एक चटियल मैदान की मानंद, साफ मैदान। बारिज़तुन का मतलब साफ मैदान या चटियल मैदान। तो फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व तरल अर्द बारिज़तन, यानी आप यूं यहाँ पे कहेंगे व यौमा, और उस दिन तरल अर्दा तुम देखोगे जमीन को, बारिज़तन एक साफ चटियल मैदान, क्लीन। क़यामत के दिन, जब क़यामत बर्पा होगी, वो वाला इवेंट बताया जा रहा है। जब क़यामत बर्पा होगी, उसके जो ज़मीन होगी, सारी ज़मीनें जो है बस हमें फ्लैट ज़मीन नजर आएगी, ठीक है। तो वह यौमा नुसय्यिरुल जिबाला, और याद करो उस दिन को जिस दिन हम चलाएंगे, उड़ा लेंगे पहाड़ों को। वह तरा, और ये मुखातब तुम देख लोगे, अल अर्द ज़मीन को, बारिज़तन साफ प्लेन चटियल। वह और क्या होगा, क़यामत के इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। वह हशरनाहुम, हशरना, हशरा रूट वर्ड पे यानी जमा करना, हशरा, ठीक है, जमा करना। हशरना मुतकल्लिम जमा का सीगा है, हशर तो हशरना, हशरा यहशुरु, नसरा यनसुरु बाब से, हशरना मुतकल्लिम जमा, हम जमा करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। अब किसको जमा करेंगे, आगे इसके साथ ज़मीर अटैच्ड ज़मीर है, मुत्तसिल मंसूब मुत्तसिल, हुआ हुमा हुम, उन सबको हम जमा करेंगे, उन सबको। वह हशरनाहुम, तो हुम है ये मफूल बिही के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 इवेंट्स बताए जा रहे हैं क़यामत के बारे में। वह यौमा नुसय्यिरुल जिबाल, ये बिगनिंग का इवेंट है, यानी जब क़यामत बर्पा होगी, स्टार्ट होगी क़यामत बर्पा होना। हम जानते हैं बहुत सारे इवेंट्स हैं जब क़यामत बर्पा होगी, जो हमें कुरान पाक से पता चलता है, हदीस से मिलता है कि जो तारे हैं वो बेनूर होंगे, सूरज लपेट लिया जाएगा, जो है इसी तरह से आसमान टूट जाएगा। इसी तरह से एक इवेंट है वह यौमन नुसय्यिरुल जिबाला, और उस दिन को याद करो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे। तो ये एक इवेंट है। सेकंड इवेंट ये वतरल अर्दा, और तुम देखोगे जमीन को बारिज़तन, यानी सब खत्म हो जाएगा तो एक फ्लैट जमीन हमें दिखेगी, इसको हम रोज़ महशर कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा इवेंट जब रोज़ महशर होगी, यानी जब जमीन प्लेन होगी तो क्या होगा, तीसरा इवेंट वह हशरनाहुम, हम उनको जमा करेंगे। फिर लोगों को कब्रों में उठा लिया जाएगा, और सब बनी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी वक्त तक, जितन आखिरी इंसान मरेगा वहां तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे सबको उठा लिया जाएगा। तो यही यहाँ पे इशारा है, वह हशरनाहुम, और हम उनको जमा करेंगे। तो स्टेप 1
پہاڑوں کو چلا لیا جائے گا، پھر فلیٹ زمین کر لی جائے گی، پھر لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر آگے فا پس، فا استنافیہ پس، تو کیا ہوگا پھر یا پھر، ٹھیک ہے. پھر یا یوں کہہ سکتے ہو تب، اس وقت. لم نغادر، پھر کیا ہوگا؟ لم نغادر. پہلے ہم نغادر کو دیکھ لیتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے، چونکہ علامت مضارع ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے غائن دال اور را. تو غائن دال را یہ باب مفاعلہ سے بنا ہے. باب مفاعلہ یہ ثلاثی مزید فی کا ایک ابواب میں سے ایک ہے. اس کو فارم نمبر 3 بھی کہتے ہیں ورب میں. تو جب ہم نے مفاعلہ کہا تو فاعل یفاعل، جب یفاعل کہا اس پہ آپ فٹ کر لیجئے غائن دال را. تو غادر یغادر، یغادر پہ جب آپ سیگا پڑھیں گے تو اب متکلم جمع بنے گا نغادر. ٹھیک ہے، تو یہ متکلم جمع کا سیگا ہے. یہ تھا اصل میں نغادر. تو نغادر میں را پہ جزم کیوں ہے؟ کیونکہ ماں قبل اور پھر جازم لم ہے. تو لم کیا عمل کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے اس کو مجزوم بناتا ہے. تو نغادر سے نغادر. تو غائن دال را اس کا مطلب چھوڑنا. ٹھیک ہے، لم نغادر ہرگز ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، کلیتاً نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. will not leave، ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے منہم کو ابھی چھوڑ دیجیے. یہاں پہ آیا احدن، تو یہ اس فعل کا مفعول بھی ہے احدن، کوئی. جب نکرہ اسم آئے گا تو کوئی کچھ کا ترجمہ، ایک یا کوئی کا ترجمہ. یہاں کریں گے کسی کو، کسی کو، کسی ایک کو بھی ہے، کسی کو. لم نغادر ہرگز ہم نہیں چھوڑیں گے احدن کسی کو. پھر یہاں پہ منہم جار مجرور، یہ اس فعل کے متعلق ہے. تو یہ متعلق فعل ہے. اس فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن. من جار میں ہم وہ سب، ان سب کو. منہم ان سب کو. کن سب کو؟ وحشرناہم یعنی جن کو ہم نے جمع کیا ہے یا جو بھی دنیا میں پیدا ہوئی تھی، پھر دنیا میں ان کو موت دی گئی تھی. یہ ایسا نہیں کہ وہ قبروں میں ہی رہیں گے، ان سب کو ہم اٹھا لیں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے. تو فلم نغادر پھر ہرگز ہم نہیں چھوڑیں گے منہم ان میں سے، ان لوگوں میں سے احدن کسی ایک کو. مراد ان لوگوں میں سے جو دنیا میں جن نے زندگی گزاری اب وہ مر گئی، ان میں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر کسی کو ہم جمع کریں گے. وحشرناہم ہم ہر کسی کو جمع کریں گے. یا یہ بھی مراد ہوگا کہ جب ہم نے لوگوں کو جمع کیا پھر ہر کسی کو ہم، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کا حساب و کتاب سے ہم چھوڑیں گے، نہیں، ہر کسی کا ہم حساب و کتاب کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کسی کا حساب آسان کریں گے. منافق ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس طرح سے جو مومن ہوگا لیکن اس نے نافرمانی زیادہ ہوگی تو ان کا حساب مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم نغادر پھر ہرگز نہیں چھوڑیں گے ہم منہم ان میں سے احدن کسی کو بھی. نہ ہم کسی کو حساب و کتاب سے چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم جو دنیا میں مر چکے ان کو ہم قبروں میں ہی چھوڑیں گے، ہم ان کو اٹھا لیں گے. وحشرناہم ان کو جمع کریں گے. تو یہ موٹے موٹے الفاظ، موٹے موٹے جو گرامر کی قواعد ہے، ان کو ہم نے یہاں پہ یوٹیلائز کر کے اس کا ترجمہ نکالا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ یہ جملہ فعلیہ بن گیا. فعل کے بعد مفعول بھی. پھر وَتَرَى الْأَرْضَ پھر جملہ فعلیہ، اس میں آپ حال کو ملا کے پورا جملہ فعلیہ بن گیا. وَحَشَرْنَاهُمْ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. فعل کے بعد مفعول بھی. پھر نغادر لم نغادر فعل کے ساتھ احدن جملہ فعلیہ، پھر متعلق فعل. تو ایک جملہ فعلیہ، 2 3 4. تو یہ جو پوری آیت ہے 4 وربل سینٹنسز پہ مبنی ہے. بنیاد ہے 4 جملے، یعنی ایسے 4 جملوں پر جو فعل ہے، یعنی جن کا وقت آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ انسان کو بتایا جا رہا ہے، مخاطب انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو وہ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، چونکہ یہ وقت حقیقت میں آنے والا ہے، اس لیے اس کے بارے میں تیاری کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. اگر ایمان لائے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی جو احکام ہے اللہ کے، جو رسول کی طریقہ ہے، سنتیں ہیں، جو رسول کا کام ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ہماری آیت تھی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور وَأُذْكُرُوا ہم نے اس کو محذوف مانا.
اور یاد کرو اس زمانے کو، اس دن کو، یوم نسیر الجبال، جب ہم پہاڑ کو چلائیں گے. پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ وتر الارض بارزۃ، آپ زمین کو دیکھو گے صاف میدان چٹیل. وحشرناہم، اور ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، ان کو قبروں سے اٹھائیں گے. فلم نغادر منہم احدا، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.